نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ تاکہ ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط کے ساتھ اور پھلوں کے کم کرنے کے ساتھ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت رہنمائی بنا کر بھیجا ہے۔ ہر واقعے کے ہر پہلو میں ایمان والوں کے لیے بہت سبق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرعون کے قوت اور طاقت کا تذکرہ فرمایا۔ پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ مقابلہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ان پر غلبہ، اور پھر ان فرعونیوں کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈوں کا تذکرہ فرمایا۔ جب فرعون کا ظلم بڑھا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا، اوذینا من قبل ان تأتینا، آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جا رہا تھا، ومن بعد ما جئتنا، آپ کے نبوت کے ملنے کے بعد بھی ہمیں اسی طرح ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارا رب ان قریب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور زمین میں تمہیں ہی خلافت ملے گی، صبر کے ساتھ چلو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر جو آزمائشیں ڈالی ہیں ترتیب کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بھی حالات بھیجتا ہے، کافروں پر بھی بھیجتا ہے۔ ایمان والوں پر حالات دو طرح آتے ہیں، کبھی مال کے اضافے کے ذریعے سے اور کبھی مال کی کمی کے ذریعے سے۔ کافروں پر بھی دونوں طرح کے حالات آتے ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اور کافروں کے لیے دنیا آخرت میں سزا، یا اگر ان کو مال ملے تو دنیا میں ایک ڈھیل اور مہلت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف سے، کبھی قحط سے، مال کم کرنے سے، جانوں کے کم کرنے سے، بیماریاں آئیں گی، لوگ مسلسل مرنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ حالات تمہارے اوپر آئیں گے۔ فبشر الصابرین، جو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رہے تو وہ ان کے لیے تو خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہم اس سے اپنا تعلق کبھی نہیں توڑ سکتے، ہر حالت میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان کی حالت بیان فرمائی، اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو چیخ و پکار کرتے ہیں، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب ان کو اچھائی پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک لیتے ہیں، اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنی محنت سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو جو آزمایا ہے، ان پر جو آزمائش ڈالی ہے مال کی کمی کے ساتھ، اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط کے ساتھ۔ آل فرعون سے مراد یہاں فرعون اور اس کے متبعین ہیں، اس کے قوم اور اس کے لشکر والے، وہ مراد ہیں۔ بالسنین، ہم نے ان کو آزمایا سنین کے ساتھ۔ سنین سن کی جمع ہے، سن سال کو کہتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں عام طور پر سن کہتے ہیں، لفظ اصل سن ہے تو سال کو کہتے ہیں۔ اور مراد اس سے وہ سال ہیں جن سالوں میں
پھل کم ہو جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی، اس کے لیے عربی میں قحط کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب قحط بارش کا رک جانا، زمین کا پیداوار نہ دینا، اس کو قحط کہتے ہیں، کیونکہ عموماً فصلیں جو ہوتی ہیں بارش کے پانی سے ہوتی ہیں، اور باغات میں پھل بھی بارش کے پانی سے ہوتے ہیں۔ تو جب بارش رک جاتی ہے تو زمین پھل دینا چھوڑ دیتی ہے، کاشتکاری چھوڑ دیتی ہے، درخت پھل دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ سال تاریخ میں کیونکہ عام سالوں کی طرح شمار نہیں ہوتے، بڑے معروف سال ہوتے ہیں، تو اس نسبت سے پھر اس قحط والے سالوں کو سنین کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل مکہ مشرکین کے لیے بد دعا فرمائی تھی، یا اللہ ان پر سنین متعین کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا سنین ہے، اس طرح سنین متعین کر، یعنی ان پر قحط مسلط کر دے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں 7 سال قحط رہا، پھر 7 سال آگے فراخی کے، پہلے فراخی کے پھر قحط کے، اس طرح۔ تو بہرحال مراد یہاں سنین سے قحط ہے۔ فرعونیوں پر قحط آیا، ان کا جو یہ مصر کا شہر ہے بڑا پھل والا اور کھیتیوں والا شہر اور ملک شمار ہوتا ہے، یہاں دریا چلتا تھا، دریا نیل، بارشیں رکیں دریا سوکھ گیا، جب دریا سوکھا تو پھر ان کے باغات، یہ جو کھجور کے باغات تھے یہ سوکھ گئے، ان کی فصلیں سوکھ گئیں، فصلیں نکلتی نہیں تھیں، اور کھجوروں کے باغات کا یہ حال تھا، روایت میں ہے کہ پورے باغ میں ایک کھجور نکلی بس، یا ایک درخت پر ایک کھجور بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہ سارے کے سارے پریشان اے فرعون کے پاس آ کر کہا کہ تو کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اب ہماری تو کھیتیاں نہیں نکل رہی، ہمارے تو باغات نہیں نکل رہے، اب اس نیل کو، دریائے نیل کو چلا تاکہ ہماری کاشتکاری ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت تفسیر روح المعانی میں ہے، اسی آیت کے تحت فرمایا کہ فرعون رات کے وقت جب سارے کے سارے سو گئے تو وہاں سے نکلا اپنی دربار سے، اور دریائے نیل، اور اس نے اون کے کپڑے پہنے اور جوتا اتار دیا اور پیدل وہاں سے نکلا، دریائے نیل کے درمیان میں آ کر اس نے ریت پر سجدہ کیا اور اپنے رب کو پکارا اور کہنے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں رب نہیں ہوں، رب تو ہے، مجھے بھی تو کھلاتا ہے، میری قوم کو بھی تو کھلاتا ہے، اور آہوزاری کی اس نے، آنسو بہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت دریا کو چلا دیا۔ یعنی فرعون نے بھی اپنے رب سے مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اذا مسہ الشر فذو دعاء عریض، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو لمبے لمبے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے غیر نے دیا ہے۔ اس حالت میں جب ان پر قحط آیا تو فرعون بھی اپنے رب کے سامنے، حقیقی رب کے سامنے جھک گیا۔ ونقص من الثمرات، فرمایا پھل بھی کم کر دیے، یہ اسی قحط کا نتیجہ تھا، لعلہم یذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس کا فاعل ذکر نہیں کیا، نصیحت حاصل کریں فرعون بھی، فرعون والے بھی، اور بنی اسرائیل بھی، اور اس امت کا ہر فرد بھی، میں اور آپ بھی۔ کیسے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رب منوایا اور کوشش کی، لوگوں کو کہا انا ربکم الاعلی، یہ کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے رب کے اپنے علاوہ کسی کو الہ سمجھتے ہی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایسے حالات پر مجبور کر دیا کہ وہ حقیقی رب کو پکارنے پر مجبور ہوا ہے، اور فرعونیوں کے سامنے اللہ نے یہ بات واضح کر دی۔ ظاہر بات ہے جب وہ رات کو نکلا تو فرعونی درباری تو وہاں موجود تھے، اور وہ اس کے ساتھ چلے اور اس کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے اور اپنے رب کے سامنے پکار رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ خود محتاج ہے، ضرورت مند ہے، خود اس کے پیٹ میں درد پڑ جائے تو اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا، یہ محتاج ہے۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ یہ بڑی بڑی قوتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔
اگر مسلمانوں پر، ایمان والوں پر مسلط ہو جائے تو وہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ ایمان والے صبر کے ساتھ چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پکڑتا ہے ایک دن، جس طرح فرعون کو پکڑا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے ایمان پر مضبوط رہیں۔ ان کی واہ واہ دیکھ کر، ان کی چمک دمک دیکھ کر، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر، ان کے ملکوں کی ترقیوں کو دیکھ کر ان کی طرف میل نہیں ہونا۔ ترقی انسان کی تب ہے جب ایمان کامل ہے، ایمان کے کمال کے ساتھ انسان کی ترقی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اس لیے فرمایا لعلہم یذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا، آلَ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں کو، بِالسِّنِينَ، قحط کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے کم کرنے کے ساتھ، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔